ایک بہت ہی خوبصورت محل کی یہ کہانی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہاں پر سب لوگ بہت ہی آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں پر سب لوگ بہت ہی خوشی سے رہ رہے تھے۔ بہن بھائی بہت ہی پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ ان کے بیچ میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کا راجہ بہت ہی نیک دل انسان تھا اور یہاں کی رانی بھی بہت ہی نیک دل تھی جو ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتی رہتی تھی۔ یہ سب فیملی بہت ہی پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا شہزادہ میکائل جو کہ سب سے سمجھدار تھا، اس کو ہمیشہ سے ہی آرکیٹیکٹنگ کا بہت شوق تھا، اور ان کا دوسرا بیٹا شہزادہ روہیل کو بچپن سے یہ خواہش تھی کہ ان کا اپنا ایک فارم ہو جس کے اندر بغیر کیمیکل کے گندم کو بنایا جائے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی شہزادی فاطمہ بہت زیادہ صلاحیتیں رکھتی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں سے دوا بنانے کے ساتھ ساتھ کپڑے ڈیزائن کرنے کی بھی صلاحیتیں رکھتی تھی اور بڑی بڑی شہزادیوں کی کپڑے ڈیزائن کرتی تھی۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی سمن جانوروں سے بہت ہی محبت کرتی تھی اور ان کا ہر وقت دھیان رکھتی رہتی تھی اور جانوروں کا علاج بھی کرتی تھی۔ انہیں صرف جانوروں سے ہی لگاؤ تھا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھے بیکنگ کا بھی صلاحیتیں رکھتی تھی اور ان کے پورے کنگڈم میں سب سے اچھے بیکری کے بسکٹ بناتی تھیں۔ شہزادہ میکائل اپنے ایگزام کو دینے کے لیے نکل جاتے ہیں، آرکیٹیکچر کے ایگزام کو، اور وہ ایگزام میں پاس ہو کر آرکیٹیکچر کی ڈگری لے آتے ہیں۔ اب انٹری ہوتی ہے سب سے زیادہ صلاحیتوں والی شہزادی کی، شہزادی اریبا کی۔ یہ بادشاہ کے سب سے خاص وزیر کی اکلوتی بیٹی جو کہ اس پورے کنگڈم کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ انہوں نے اس کنگڈم کو سنبھالا ہوا تھا اور راجہ اور رانی کی بھی بہت زیادہ لاڈلی تھیں۔ وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سب کی دوست تھی اور شہزادی سمن کی بھی بہت اچھی سہیلی تھیں۔ یہ چاروں بہن بھائی ایک بلندی پر پہنچ چکے تھے اور بہت خوش تھے۔ شہزادی فاطمہ نے لوگوں کے علاج کے لیے بہت سی دوائیاں بنائی اور شہزادی سمن نے ایک اپنا اینیمل ہاؤس بھی کھول لیا تھا، اور شہزادہ روہیل نے اپنا فارم بنا لیا تھا اور ایکسپورٹ اور ٹرانسپورٹ کا بھی بزنس شروع کر لیا۔ شہزادے میکائل نے بھی محل میں ایک بہت ہی کام کا برج بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ شہزادی اریبا نے بچیوں کے لیے، غریب بچیوں کے لیے کپڑے سلائی کرنے کی جگہ کھولی اور ان کی اس صلاحیت کی وجہ سے انہیں ایک ایوارڈ دیا گیا۔ اب آتے ہیں شہزادے علی جو کہ یہاں پر گھومنے کے لیے آئے تھے، پر ان کا اپنا ہی مقصد تھا۔ وہ جب ان سب بہن بھائیوں کو بڑھتے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں ان کو آگے نہیں جانے دے سکتا، یہ مجھ سے آگے کیسے جا سکتے ہیں، تو میرے ہی تو۔ وہ شہزادے میکائل کے دراز سے ان کا ریئل پرنٹ نکال کر اپنا نقلی اور خراب پرنٹ اس ڈرار کے اندر رکھ دیتا ہے اور شہزادے روہیل کے گودام میں جا کر ان کی وداؤٹ کیمیکل والے سیڈز میں اپنی دوا ملا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ساری گندم خراب ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ساری عوام چیخنے لگ جاتی ہے کہ کیا ہو۔ شہزادہ میکائل اس برج کو ٹوٹتا دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ شہزادہ روہیل بھی لوگوں کو بیمار ہوتا دیکھ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ راجہ بھی صورتحال سے بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کو بھی اپنے بچوں کو سزا دینی ہو۔ شہزادہ علی راجہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو اپنی بات کے بہت ہی پکے ہیں اور آپ تو ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں، اب آپ کو اپنے بچوں کو بھی سزا دینی ہوگی۔ وہ اپنے چاروں بچوں کو بلاتا ہے اور ان سے ساری بات پوچھتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شہزادی اریبا شہزادی سمن کو چپ کرواتی ہیں اور ایک پلان بناتی ہیں کہ وہ ساری سچائی کو جانتی ہوتی ہے۔ شہزادی سمن پورے محل کا نقشہ بناتی ہے اور ایک ایک جگہ کو دیکھنے کا پلان کرتی ہے۔ شہزادی فاطمہ اپنی صلاحیتوں سے اس گندم کو چیک کرتی ہے اس کے اندر کیا دوا یوز کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے چیل کو بھی بتا دیتی ہے کہ شہزادے علی کے ہر موومنٹ پر تمہیں نظر رکھنی ہے۔ چیل شہزادے علی کو کوئی خط اپنے دشمن کنٹری کو دیتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ خط پکڑ کر بھاگ جاتی ہے اور جا کر شہزادی فاطمہ کو دے دیتی ہے۔ شہزادی فاطمہ نے ان سیڈز کا اینٹی ڈوٹ بھی ڈھونڈ لیا تھا اور ان کو بالکل نئی گندم جیسا کر دیا۔
ابھی کیمیکل سے صاف تھی۔ شہزادہ علی بہت خوش تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اب یہاں کا نیا راجہ وہی بنے گا۔ وہ راجہ کو جا کر کہتا ہے آپ تو بہت ہی انصاف کے پکے انسان ہیں، اب آپ کے بچوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہاں پر شہزادی اریبہ آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں رک جاؤ، ابھی فیصلے کا وقت نہیں ہے۔ وہ راجہ کے سامنے شہزادے علی کا خط بھی رکھتی ہیں اور وہ نقشہ بھی رکھتی ہیں جو کہ شہزادے میکائل نے بنایا تھا۔ شہزادی فاطمہ اور شہزادی سمن وہ گندم کے سیڈز بھی لے آتی ہیں اور راجہ کے سامنے پیش کر۔ شہزادہ علی یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل پسینے سے بھر چکا تھا، وہ بالکل ڈرا ہوا تھا۔ راجہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اسے جا کر قید میں بند کر دو۔ وہ بہت چلاتا ہے پر کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ اب شہزادہ علی کو ہمیشہ کے لیے قید میں بند کر دیا تھا۔ وہ بہت پچھتایا ہوا تھا پر اب اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کو اس کے لالچ اور گناہوں کی سزا مل چکی تھی اور شہزادی اریبہ کو ان کی اس صلاحیت کی وجہ سے ایک اور ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ شہزادی اریبہ ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے پیپر دے کر آتی ہیں اور وہ ایک اچھی سی قابل ڈاکٹر بن کر اپنا ایک کلینک کھولتی ہیں اور اس کی اوپننگ راجہ رانی کے ساتھ کرتی ہیں۔ ایسی اور زیادہ سٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔